بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 15 جولائی 2016 ترکی کی تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جب ترکی میں باغیوں نے اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہا، لیکن بہادر ترک قوم نے اپنی جانیں قربان کر کے اپنے لیڈر اور اس کی حکومت کا دفاع کیا۔ انسانی تاریخ میں بہت کم ایسا ملتا ہے، لیکن بہادر ترک قوم نہ گولیوں سے ڈرے، نہ جنگی جہازوں سے اور نہ ٹینکوں سے۔ بہادر ترک قوم نے سیدھی گولیاں کھائیں، ٹینکوں تک کے آگے لیٹ گئے، لیکن باغیوں کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ ناظرین، ترکوں کی بہادری کی تاریخ ایک نہ ختم ہونے والی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، جیسے اوغوز خان، الپ ارسلان، عظیم ترک سلجوق، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور ان جیسے ہزاروں بہادر جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا اور مظلوموں کے ہمیشہ ساتھی رہے۔ ویسی ہی جھلک آج کے دور میں ہمیں رجب طیب اردگان میں نظر آتی ہے، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم میں واضح آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ تو چلے ناظرین، آج ہی کے دن یعنی 15 جولائی 2016 کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ 15 جولائی 2016 کی رات کو ترکی آرمی کے ایک باغی گروپ نے اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہا۔ اسے ترکی کی سیاست میں ایک سب سے لمبی رات کہا جاتا ہے، جس میں باغیوں نے پلوں کو بلاک کر دیا اور پولیس اور حساس اداروں کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کیے، جس میں میڈیا گروپ اور اہم ترین سرکاری عمارتوں کا کنٹرول بھی شامل تھا۔ لیکن وہ بہادر ترک قوم کو اچھے سے جانتے نہیں تھے۔ اسی رات کو اردگان نے ویڈیو کال کے ذریعے اپنی عوام کو حکم دیا کہ سب لوگ باہر آ جائیں اور ان باغی گروپوں کو اپنی طاقت دکھائیں۔ بہادر ترک نہتی عوام، جن میں عورتیں اور بچے، چھوٹے اور بڑے، سب باہر نکل آئے، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ٹینکوں، ہیلی کاپٹر، F-16 جہازوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے، اور ترک قوم نے بغاوت کو کچل دیا، لیکن اپنی جانیں دے کر۔ اس بغاوت میں 251 لوگ شہید اور 2000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ بہادر ترک قوم نے سڑکوں کا کنٹرول سنبھال لیا اور اپنی حکومت کا دفاع بھی کیا۔ اگلی صبح کو بغاوت کی کوشش کا اختتام ہوتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہے آغاز ترکی کے ایک نئے دور کا اور باغیوں کے ختم ہونے کا۔ ناظرین، اس بغاوت کے پیچھے دہشت گرد تنظیم فیٹو کا ہاتھ تھا، جس کا سربراہ فتح اللہ گولن ہے۔ یہ ایک نظریاتی قسم کا گروہ ہے جس نے کئی سالوں کی محنت کر کے بڑے بڑے حکومتی اداروں میں اپنے لوگ بٹھا رکھے تھے، عدالتوں میں، بیوروکریسی میں اور آرمی میں۔ یہ لوگ گولن کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور صرف اسی کے وفادار ہیں۔ گولن امریکہ میں رہائش پذیر ہے اور وہاں پر 1999 سے رہ رہا ہے۔ کسی حکومت کے بغیر یہ پوری دنیا میں اپنا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ وہاں کے ایک لوکل آدمی کا کہنا ہے، دنیا میں ایسا مذہبی آدمی میں نہیں جانتا جس کی حفاظت مسلح لوگ کرتے ہوں، اور یہ ہائی اسکول تک بھی نہیں پڑھا ہوا۔ کیسے لوگ اسے اپنا مذہبی رہنما مانتے ہیں اور کیسے یہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ 5 سال سے ترکی نے ہزاروں ثبوت امریکہ کو بھیجے کہ یہ گولن اس بغاوت میں شامل تھا اور کیسے یہ دہشت گرد تنظیم فیٹو چلا رہا ہے، لیکن امریکہ اسے ترکی کے حوالے نہیں کر رہا۔ وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اصل کام امریکہ کا ہی ہے۔
فتح اللہ گولن دہشت گرد تنظیم 1970 میں ترکی میں بنائی گئی، لیکن بعد میں یہ دوسرے ملکوں تک پھیل گئی۔ اس تنظیم کی طریقہ واردات کچھ یوں ہے کہ یہ لوگ پوری دنیا میں سکولز اور سینٹرز کھولتے ہیں، جسے 20 سال ہو چکے ہیں۔ گولن کے خاص آدمی ان سکولوں کو چلاتے ہیں، جن میں انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹس کو یہ لوگ چنتے ہیں جو ان کے وفادار رہیں، اور پھر ان کا برین واش کرتے ہیں، اور پھر ان کو بڑے حکومتی اور آرمی عہدوں پر بٹھاتے ہیں، اور پھر ان سے مختلف کام لیتے ہیں۔ ترکی بغاوت کے بعد پوری دنیا میں موجود ان کے سکولز کو بہت سے ملکوں نے بند کر دیا ہے اور ان سکولوں کا کنٹرول دوسرے اداروں کو دے دیا ہے۔ ترکی سمیت البانیہ، آذربائیجان، روس، صومالیہ، پاکستان، تاجکستان اور دوسرے ملکوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ امریکہ، جرمنی، آسٹریلیا اور برطانیہ اور ان جیسے دوسرے ملک گولن کے پیروکاروں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں ہیں، اور وہ لوگ ان کی حرکات پر کوئی ایکشن نہیں لیتے کیونکہ وہی ان لوگوں کو پالنے والے ہیں۔ البتہ گولن کا سارا نیٹ ورک اب کمزور ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے ملکوں میں اب بھی بڑی حکومتی سطح پر ان کے لوگ موجود ہیں اور جو ان کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔